دو ایشوز پہ آج جو ہے ہم بات کریں گے۔ ایک تو جو فوجی عدالتوں کا، بلکہ فوجی عدالتوں کے خلاف جو کیس سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ اتنا شور شرابہ کیوں کیا جا رہا ہے، جبکہ ماضی میں جب فوجی عدالتیں باقاعدہ طور پر بنائی گئیں پارلیمنٹ کی قانون سازی کے ذریعے، اس وقت کسی نے کوئی شور نہیں مچایا۔ اب پہلے سے موجود فوجی عدالتیں جو ہیں، اگر سانحہ 9 مئی میں ملوث مجرموں کو، شرپسندوں کو سزا دینے جا رہی ہیں، تو آج انسانی حقوق کے نام نہاد علمبرداروں کو ان پر تنقید کرنا جو ہے وہ یاد آ گیا۔ دوسرا جو ایشو ہے کہ بھارت میں جو ہے وہ افغان سفیر کی تبدیلی کا جو تنازع ہے وہ شدت اختیار جو ہے وہ کر گیا، جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان جو سفارتی تعلقات ہیں وہ مزید کشیدہ ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کے جو افغان حکومت کے جو ایک تجارتی مشیر تھے قادر شاہ، ان کو وہاں پہ سفیر مقرر کیا گیا تھا، لیکن بھارتی حکومت ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ آپ ان کی جو اندازہ لگا لیں۔ اور وہ جو اشرف غنی سابق صدر تھے، ان کے دور میں جو وہاں پہ سفیر تھے انہی کو نوازا جا رہا ہے، اور کروڑوں کی کرپشن جو ہے جو افغانستان میں انڈیا میں جو افغانستان کا سفارت خانہ ہے اس میں جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے فوجی عدالتوں کی، تو اس کے اوپر جو ہے وہ جتنا شور شرابہ کیا جا رہا ہے، آج اعتزاز احسن کو اور لطیف کھوسہ کو اور سابق جو چیف جسٹس جواد احمد خواجہ، ان کو بھی یاد آ گیا کہ یہ انسانی حقوق کے خلاف ہیں اور سویلین کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ تو ماضی میں جب یہ پارلیمنٹ کی قانون سازی کے ذریعے، زیادہ لمبی بات تو نہیں ہے، اسی عمران خان کے دور حکومت میں فوجی عدالتیں بنی تھیں، اس میں جو جب پھر وہ ایکسٹینڈ بھی ہوئیں، نواز شریف کے دور میں بنی، آگے ایکسٹینڈ ہو گئیں، تو کتنے کیسز تھے؟ 25 سے زیادہ کیسز تو جو ٹرائل ہوا، سویلین کا ٹرائل ہوا، سزائیں دی گئیں، اس وقت تو کسی نے نہیں بولا، حالانکہ وہ دہشت گردی میں ملوث تھا۔ یہ جو دہشت گردی 9 مئی کو ہوئی ہے، تخریب کاری، جو فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا، شواہد موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، اس کے باوجود اب آپ یہ دیکھیں، پچھلے دنوں بھی وہ چل رہا تھا کہ معذرت کے ساتھ ہماری جو سپریم کورٹ ہے اس کے اندر زیر التواء کیسز کا جو زیر التواء کیسز کی تعداد ہے مسلسل بڑھ رہی ہے، 50,000 سے زیادہ ہو گئی، 55,000 کے قریب ہے۔ لیکن جیسے یہ درخواست جاتی ہے، نمبر بھی لگ جاتا ہے، بینچ بھی بن جاتا ہے، 9 رکنی بینچ بنا، اس کے اوپر پھر اعتراض ہوا، 7 رکنی ہو گیا، پھر وہ بلا لیا گیا سب کو۔ وہ جو اب چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے بارے میں بندہ کیا بات کرے، انہوں نے تو اپنی شاید اس کو انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے، تو وہ اس چیزوں کو حقائق کی بنیاد پر دیکھنے کی بجائے اعتزاز احسن کی ملاقات کے بعد، لطیف کھوسہ کی ملاقات کے بعد کیس کا لگ جانا، بینچ کا بن جانا، کیا دکھاتا ہے؟ آپ کو پھر نظر تو آتا ہے نا جی۔ اور یہی لطیف کھوسہ اور عمران خان چیف جسٹس سے ملنے سے پہلے جو ہیں وہ عمران خان سے ملتے ہیں، اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ چیف جسٹس سے ملنے سے پہلے عمران خان سے ملتے ہیں، اور جیسے چیف جسٹس سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ہی دن درخواستیں جو ہیں ان پر نمبر لگ جاتا ہے۔ تو ان 54,000 زیر التواء درخواستوں کا کیا کریں جن کے ابھی نمبر لگنا ہے؟ آج بھی انہوں نے کہا، جو نامزد چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ، انہوں نے کہا میں حیران ہوں کہ یہ جو آج کاز لسٹ جاری ہوئی ہے اس میں سب سے آخر نمبر پہ تھا یہ فوجی عدالتوں کے خلاف کیس، اور اس کو سب سے پہلے سنا جا رہا ہے۔ پھر جسٹس طارق مسعود نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ لطیف کھوسہ کو مخاطب کر کے کہا، انہوں نے کہا جب ماضی میں بھی یہ فوجی عدالتیں کام کر رہی تھی اس وقت آپ کو انسانی حقوق یاد نہیں آئے، آج آپ انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ عدلیہ کے اندر ایک خود تقسیم ہے، اور عدلیہ کی جانبداری اس معاملے پہ نظر آ رہی ہے۔ اب وہ جو 7 رکنی بینچ بنا ہے اس کے اوپر حکومت نے اعتراض کیا، وہ جو عرفان قادر ہیں معاون خصوصی، انہوں نے کہا جی بالکل جو چیف قاضی فائز عیسیٰ ان کا جو اعتراض ہے وہ ٹھیک ہے کہ یہ بینچ اس طرح کرے، فیصلہ کرے، سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ جو پریکٹس بل ہے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو یہ اچھا، پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فوجی عدالتوں کے اندر کوئی فیصلہ اگر ہوتا ہے اس کی اپیلیں ہیں، ہائی کورٹ میں بھی ہے، سپریم کورٹ میں بھی ہے۔ تو وہ ماضی میں اب بہت سے ایسے کیسز تھے جو کہ سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں وہ ہوئے، چیلنج ہوئے، ابھی تک زیر سماعت ہیں۔ تو ابھی بھی جن لوگوں کا ٹرائل ہو رہا ہے ان کے خلاف اگر وہ فیصلہ آتا ہے تو وہ یہ فورم اختیار کر سکتے ہیں۔
تو فوجی عدالتیں تو اس مرتبہ تو نئی بنائی بھی نہیں گئی، اس وقت تو 1952 کا جو ایکٹ ہے اس کے مطابق یہ کام کر رہی ہیں، پہلے سے موجود ہے. یعنی کہ فوجی جو جوان ہیں یا کوئی میجر ہے یا کوئی کیپٹن ہے یا کرنل ہے یا کوئی فوجی آفیسر جس کے اوپر کوئی الزام ہوتا ہے تو ان لوگوں کے کیسز سننے کے لیے فوجی عدالتیں آلریڈی موجود ہیں. لیکن چونکہ حملہ فوجی عدالتوں میں ہوا، تنصیبات پہ حملہ ہوا، وہ آرمی ایکٹ میں لکھا ہوا ہے، اس کے شک میں لکھا ہوا آرمی ایکٹ، وہ بھی پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے کہ اگر دفاعی و فوجی تنصیبات پہ حملہ ہوتا ہے تو اس کو آرمی ایکٹ کے تحت یا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اس کو ٹرائل کیا جائے گا. اسی کے تحت اس کا ٹرائل ہو رہا ہے. تو اس کے اوپر اتنا ہو اینڈ کرائی جو ہے وہ کرنے کی کیا ضرورت؟ لیکن اس کے مقاصد ذاتی اور سیاسی ہیں، اور عمران خان کو فائدہ دینا وہ تو صاف نظر آ رہا ہے، جانبداری نظر آ رہی ہے، انصاف نہیں، جانبداری جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. تو اس کو دیکھا جانا بہت ضروری ہے. باقی میں نے جو پہلے بات کی کہ جو بھارتی حکومت ہے اور طالبان کی جو افغانستان میں حکومت ہے، اس کے درمیان شدید تنازع ہے، اور وہاں پہ جو قادر شاہ سفیر مقرر کیا گیا ان کو سفارتی اسناد نہیں لی جا رہی، ان کو ملاقات کا وقت نہیں دیا جا رہا، اور جو اشرف غنی ہیں ان کے جو ہیں وہ جو لگے ہوئے سفیر فرید مامون زائے ان کو سفارت خانہ ان کے حوالے کر رکھا ہے. کروڑوں کی کرپشن ہے، 10 سے 15 ہزار ڈالر لیے جا رہے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، رشوت لی جاتی ہے، خود افغان شہری کہتے ہیں. ویزے لگوانے کے لیے کاروباری تاجر برادری کے جو افغانستان کے لوگ ہیں 10 سے 15 ہزار اس کی رشوت لی جاتی ہے. کرپشن اور بدعنوانی ہے. بھارت میں جو تعلیم حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو شدید مشکلات ہیں، اور سینکڑوں طلباء کے جو تعلیمی سال ہے اس وجہ سے ضائع ہو رہے ہیں. تو ان چیزوں کو بھی دیکھا جانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ہم امید کرتے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں نا، بھارتی جو حکومت ہے، ہندو جو حکومت ہے، ہندوتوا کی، مودتوا کی، ان کا ہمیشہ سے مقصد رہا کہ خطے میں عدم استحکام پیدا کرنا. پاکستان دشمنی بہت آگے جا کے کبھی افغانستان میں مداخلت، کبھی جناب چین کے اندر مداخلت، کبھی نیپال کے اندر، کبھی سری لنکا کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر. یہ ان کا وتیرہ رہا ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں چودراہٹ قائم ہو جائے. وہ انشاءاللہ تعالی ہم قائم نہیں ہونے دیں گے. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.